بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں مصطفیٰ عمیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ آج کچھ تازہ ترین خبروں کے ساتھ آج دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سب سے پہلے بات کی جائے تحریک لبیک پاکستان کے امیر حافظ سعد حسین رضوی صاحب کے بارے میں۔ حماس کی جو تنظیم ہے انہوں نے باقاعدہ طور پہ حماس نے جو غزہ کی تنظیم ہے انہوں نے تعریفیہ کلمات کہے ہیں اور باقاعدہ طور پہ شکریہ ادا کیا ہے کہ انہوں نے ان کے لکھے گئے خط پر ایک سنگل کال پر پورے ملک میں فوری طور پہ احتجاج کیا، اور یقینی طور پہ جو اس وقت سپورٹ پوری دنیا میں مختلف ممالک کی طرف سے کی جا رہی ہے فلسطین کی یا غزہ کی، اس حوالے سے حماس کے طرف سے باقاعدہ طور پہ پیغام میں جاری کیا گیا، اور جنہوں نے تعریف کی حافظ سعد حسین رضوی صاحب کی۔ اور دیکھا جائے تو پاکستان کی سطح پر اگر کوئی جماعت باقاعدہ طور پہ فلسطین کے حق میں کھڑی ہوتی ہے تو وہ تحریک لبیک پاکستان اور جماعت اسلامی ہے۔ جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق وہ ریسنٹلی بھی گرفتار ہوئے تھے، اسی حوالے سے انہوں نے فلسطین کے حق میں یا غزہ کے حق میں ایک مارچ نکالا اور ان کو باقاعدہ طور پہ 3-4 دن اڈیالہ جیل میں رکھا گیا ان کے 27 ساتھیوں کے ساتھ، اور پھر ان کو 3-4 روز کے بعد رہا کر دیا گیا۔ اب اسی طرح سے حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ نے بھی باقاعدہ طور پہ شکریہ ادا کیا تھا جب فلسطین کے حق میں ایک مارچ نکالا تھا تحریک لبیک پاکستان نے، اور وہاں پہ لائیو خطاب بھی کیا تھا اسماعیل ہانیہ صاحب نے، اور ہمیشہ سے وہ تحریک لبیک پاکستان کے لیے تعریفی کلمات کہتے ہیں اور شکریہ ادا کرتے ہیں کہ تحریک لبیک پاکستان جو ہے فلسطین کی آزادی کے لیے اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ اب دوسری طرف دیکھا جائے تو خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہے عرس وہ قریب آ چکا ہے، اور نومبر کی 17، 18، 19 یا 18، 19، 20 نومبر کو وہ باقاعدہ طور پہ عرس کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ تو موجودہ صورتحال یہ ہے کہ وہاں پہ عرس سے پہلے جو بابا جی کا مزار ہے اس کو باقاعدہ بند کر دیا گیا۔ اس بند کرنے کی وجہ بنیادی طور پہ اس کے اندر کچھ کام چل رہا ہے کنسٹرکشن کے حوالے سے، اور جو عام عوام روزانہ کی بنیاد پر اس پر حاضری کے لیے جاتی تھی اس کو ایک دفعہ منع کر دیا گیا، روک دیا گیا ہے۔ اور یہ تازہ ترین صورتحال ہے، جیسے ہی اس میں مزید کوئی اپڈیٹ آتی ہے تو انشاءاللہ وہ بھی آپ سے ڈسکس کریں گے۔ آج 2 نومبر ہے اور 3 نومبر کو اوکاڑا کے اندر فٹ بال اسٹیڈیم میں الجہاد کانفرنس ہو رہی ہے تحریک لبیک پاکستان کی طرف سے۔ وہاں بھی سعد حسین رضوی صاحب اور ان کے بھائی جو ہے انس رضوی صاحب وہ تشریف لا رہے ہیں اور ان کا مرکزی خطاب ہوگا۔ ہماری انشاءاللہ کوشش ہوگی اس پورے جلسے کو اور اس پوری کانفرنس کو ہم انشاءاللہ اسی چینل کے توسط سے لائیو کوریج دینے کی پوری کوشش کریں گے، اور دونوں حضرات کے جو خطابات ہیں انشاءاللہ آپ کو لائیو سنائے جائیں گے۔ اس کے بعد اگر ہم بات کی جائے جو ہے انٹرنیشنل افیئرز کی، تو سب سے بڑا مسئلہ اس وقت جو ہے لبنان نے اسرائیل پر باقاعدہ طور پہ 100 سے زائد میزائل داغ دیے ہیں، اور اسرائیل اس وقت سٹپٹا گیا ہے اور باقاعدہ طور پہ وہ چاروں طرف سے پھنسا ہوا ہے۔ ایک طرف اس کی کشیدگی جو ہے اوبیسلی غزہ کے ساتھ، حماس کے ساتھ، فلسطین کے ساتھ تو وہ پہلے سے پنگا لے کے خود بیٹھا ہوا ہے۔ ایران کے ساتھ حملہ کر کے ایران کے ساتھ انہوں نے جو ہے تعلقات کو مزید تناؤ دے دیا ہے، وہ کشیدگی آ گئی حالات میں۔ اسی طرح لبنان کے ساتھ ایک طرف جنگ جاری کر لی، ساتھ ہی ساتھ جو حزب اللہ ہے غزہ، حزب اللہ کے ساتھ بھی ان کے تعلقات ٹھیک نہیں، ان کے ساتھ بھی باقاعدہ جنگ کی صورت ہے۔ اسی طرح جو حوثی باغی ہیں ان کے ساتھ بھی حالات کشیدہ ہیں۔ تو اسرائیل اس وقت باقاعدہ طور پہ امریکہ کے منہ کی طرف دیکھ رہا ہے کہ ان 4-5 طرف سے جو ہم پھنسے ہوئے ہیں ان حالات سے ہمیں نکالا جائے۔ یمن کی طرف سے اس کو چیلنجز کا سامنا ہے، ریڈ سی کی طرف سے اس کو چیلنجز کا سامنا ہے، غزہ کے ساتھ اس نے خود پنگا لیا ہوا ہے، لبنان نے ریسنٹلی اس پہ اٹیک کیا، ایران کے ساتھ اس کے حالات کشیدہ ہیں۔ تو اسرائیل اس وقت جو ہے وہ چاروں طرف سے گھرا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ دیکھا جائے تو روس اور جو جنگ چل رہی تھی یوکرائن کے درمیان میں، تو اس جنگ میں بھی ابھی مزید کچھ جو ہے تناؤ آتا جا رہا ہے کہ جو یوکرائن ہے اس کو مکمل طور پہ روس کے خلاف سپورٹ حاصل ہے امریکہ کی۔ اسی طرح دیکھا جائے چائنا اور تائیوان کا جو بارڈر پہ لڑائی چل رہی ہے کہ تائیوان جو ہے وہ کلیم کرتا ہے کہ ہم ایک آزاد ریاست ہیں، لیکن چائنا جو ہے وہ کلیم کرتا ہے کہ یہ ہمارا حصہ ہے۔ تو اس پر ان کے درمیان میں جو جنگ چھڑی ہوئی، تائیوان کو بھی کہیں نہ کہیں سپورٹ حاصل ہے، وہ امریکہ کی حاصل ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے بنیادی طور پہ دنیا کے اندر امریکہ جو ہے یہ ٹکر لیتا ہے روس کے ساتھ بھی اور اسی طرح چائنا کے ساتھ بھی۔ اس کے ساتھ دیکھا جائے تو اصولی بات یہ سارے کشیدہ حالات، یہ پورا مڈل ایسٹ جس طرح یمن، عراق، ایران، لبنان اور یہ فلسطین، غزہ اور اسرائیل کے حالات، یہ سارا مڈل ایسٹ جو ہے اس کے حالات کشیدگی کی طرف جا رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ 2 بڑی جنگیں تائیوان اور چائنا والی وہ ادھر چھڑی ہوئی ہے، اسی طرح روس اور یوکرائن والی جنگ چھڑی ہوئی ہے۔ تو یہ سارے کے سارے کشیدہ حالات کہیں نہ کہیں تیسری عالمی جنگ کا پیش خیمہ ثابت ہو رہے ہیں۔
اس طرح سے دنیا کا جو نقشہ ہے وہ مزید بدلتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ جو دنیا کے حالات مزید دن بدن کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے. ایسی ساری صورتحال کے اندر چائنا نے ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا. جیسے 65 کی جنگ دیکھ لیں, 71 کی جنگ دیکھ لیں, تو چائنا نے بنیادی طور پہ انڈیا کو چھوڑ کے پاکستان کا ہمیشہ ساتھ دیا. امریکہ کے ساتھ ہم ہمیشہ پٹھو بننے کی کوشش کرتے ہیں, امریکہ کے دباؤ کے اندر آنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن اس سارے کے باوجود امریکہ نے نہ 65 میں ہمارا ساتھ دیا اور نہ ہی 71 میں ہمارا ساتھ دیا. وہ ہمارے اس باقاعدہ ان کے ساتھ ہونے کے باوجود روس جو ہے اس نے کھل کر انڈیا کا ساتھ دیا, روس نے کھل کر مخالفت کی پاکستان کی, جس کا نتیجہ روس نے پھر 91 میں جب انہوں نے افغانستان میں حملہ کیا تو اس کا منہ توڑ جواب پاکستان کی طرف سے بھی دیا گیا. اور جیسا کہ اصولی بات ہے کہ روس اس سے پہلے کبھی کسی سے ہارا نہیں تھا, اور ان کا پلان یہ تھا کہ جیسے یہ افغانستان پہ قبضہ کریں گے اس کے بعد پھر اگلا ان کا پاؤں جو ہے پاکستان پہ ہوگا. لیکن ان کو بری طرح شکست کا سامنا کرنا پڑا افغانستان سے, چونکہ پاکستانی آرمی نے باقاعدہ طور پہ ان افغان مہاجروں کو پاکستان میں جگہ دی اور افغانستان میں جا کے اٹیک کیا اور روس کو جو ہے منہ کی کھانی پڑی. اب موجودہ جو حالات کشیدہ ہو رہے ہیں, چائنا کی پوزیشن کو سمجھتے ہوئے ہمارے تعلقات چائنا کے ساتھ جو ہے وہ مزید کو بہتری کی طرف نہیں جا رہے. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ 2 روز پہلے ایک کانفرنس تھی, اس میں اسحاق ڈار صاحب نے ایک چولی ماری ہے, اور وہ اس طرح سے ہے کہ انہوں نے باقاعدہ طور پہ اسٹیج پہ کھڑے ہو کے کلیم کیا کہ جی چائنا کا کوئی بھی کہہ لیں کام کرنے والا کوئی نمائندہ کہیں پہ ہو, اس کو نقصان پہنچایا جائے تو چائنا فوری ایکشن لیتا ہے. لیکن پاکستان میں جو ہو اگر ایسا کوئی معاملہ تو چائنا اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیتا, چونکہ ہمارے ایکچوئل بیس یہ بات تھی کہ یہ ہم اپنے تعلقات کی بات ظاہر کر رہے تھے. اس پر فوری طور پہ چائنا کے سفیر نے اٹھ کے اسٹیج پر آئے اور انہوں نے اس بات کو کلیم کیا کہ اسحاق ڈار صاحب یہ غلط کلیم کر رہے ہیں, ہم اپنے کسی بھی نمائندے کو اور کسی بھی جو کارکن کو کہیں پہ تنہا نہیں چھوڑتے, جہاں پہ اس کے ساتھ کوئی مسئلہ بنتا ہے چائنا اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. تو یہ ایک تو یہ بیانیہ, اس کے علاوہ گزشتہ روز 1-2 اور چھوٹی چھوٹی چیزیں پیش آئی ہیں جس کی وجہ سے چائنا اور پاکستان کے درمیان میں کوئی کشیدگی اور تھوڑے سے تعلقات جو ہیں وہ پہلے سے کمزور ہونے کی طرف جا رہے ہیں. اس کے ساتھ دیکھا جائے پاکستان کے اندر موجودہ صورتحال, عدالتی فیصلے جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں رخ کر رہے ہیں کہ اب تحریک انصاف پاکستان کو کچھ ریلیف ملنا شروع ہو گیا. کس طرح سے؟ ایک تو بنیادی طور پہ عدالتی کارروائیاں دیکھی جائیں تو نئی گرفتاریوں سے اور نئی نظر بندیوں سے روک دیا گیا ہے, اور جو گرفتاریوں کے لیے ایک اختیارات دیے جاتے تھے ضلعی سطح پہ, وہ عدالت نے باقاعدہ اس پٹیشن کو اور اس باقاعدہ آئین کی اس شک کو ایک دفعہ روک دیا ہے اور نکال دیا ہے, اور ججز نے باقاعدہ طور پہ روکا ہے کہ آپ ان جو ہے آئین کا یا آئین کی اس شک کا استعمال کرتے ہوئے عدالت کے ساتھ مذاق اڑاتے ہیں کہ عدالت اگر ایک جگہ پہ ایک شخص کی ضمانت دیتا ہے, دوسری طرف ضلعی سطح پہ فوری طور پہ آرڈر جاری ہو جاتے ہیں کہ اس کو دوبارہ گرفتار کر لیا جائے, تو ایک طرح عدالت کی تذلیل ہے. تو عدالت نے فوری طور پہ وہ ایک طرح سے آئین کے اس شک کو نکال دیا جس کے تحت ضلعی انتظامیہ جو ہے کسی شخص کو گرفتار کرتی ہے, وہ چاہے کوئی بھی ہو. تو اس طرح سے سب سے بنیادی بات کہ ان ضلعی گرفتاریوں کو روکنے کا مقصد ایک دفعہ تو ان لوگوں کو ریلیف دینا ہے جو مسلسل 1.5-2 سال سے ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں. خان صاحب کی طرف سے بھی جو ہے نئی پیش رفت ہو رہی ہے کہ خان صاحب پر جو پچھلے دنوں 5 دن تک ان کے سیل کی بجلی بند رکھی گئی, ان کو 10 دن تک ان کے ڈاکٹرز کو اور باقیوں کو ان سے ملاقات نہیں کرنے دی گئی, اور اب موجودہ ان کو باقاعدہ وہ ایکسرسائز کی مشین بھی واپس مل گئی ہے, اور اسی طرح سے ان کو وہ کھانا اور وہ سہولیات جو پہلے اویلیبل تھیں وہ ساری دوبارہ سے دے دی گئی ہیں. اور خان صاحب نے میڈیا ٹاک بھی کرتے ہوئے میڈیا سے بھی گفتگو کی, اور باقاعدہ طور پہ ان کے سامنے انہوں نے اپنے اسی سلوگن کا اور اسی ایجنڈے کا اظہار کیا کہ میں جس بات پہ اور جن اصولوں پہ اور جس وجہ سے اڑا ہوا ہوں میں آج بھی ادھر ہی قائم ہوں. قانون کی حکمرانی کے لیے میں ڈٹا رہوں گا اور میں بالکل بھی اپنے مقصد سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹنے والا. انہوں نے اچھے ہتھ کنڈے جو میرے خلاف آزمانے تھے اب یہ مزید آزما رہے ہیں, اور انہوں نے میرے ساتھ جو سلوک پچھلے دنوں کیا ہے اب یہ مزید کر کے دیکھ لیں, اس سے مجھے کوئی نہیں فرق پڑنے والا. اس کے ساتھ ہی ساتھ پچھلے 2-3 روز میں عدالتوں نے کوئی 400 سے 500 کے قریب ان افراد کو رہا کیا ہے جو 9 مئی کے اس کیس کے اندر جو ہے جیلوں کے اندر ابھی تک پڑے تھے, اور اس میں اکثریت تعداد ڈیفینیٹلی تحریک انصاف پاکستان کی ہے. ایک خاص پرٹیکولر پارٹی کے ساتھ جو حکومت کا رویہ ہے وہ انتہائی مایوس کن ہے. باقاعدہ طور پہ اس کے بارے میں اگر رائے کا اظہار کیا تھا تحریک لبیک پاکستان کے امیر حافظ حسین رضوی صاحب نے بھی کہ ہم خود چاہتے ہیں کہ کسی بھی جو ہے سیاسی کارکن کو یا سیاسی لیڈر کو وہ جیل کے اندر نہیں ہونا چاہیے, بلکہ مزہ ہی تب آتا ہے جب جو ہے سارے کے سارے لوگ وہ میدانوں کے اندر موجود ہوں اور ایک دوسرے کا آمنا سامنا کریں اور مقابلہ کریں. تو یہ حکومتی پالیسیاں
اور یہ سارے کے سارے ڈیفینیٹلی جس طرح سے یہ حکومت آئی اور جس طرح سے انہوں نے آ کے ایوانوں کو سنبھالا اور جس طرح سے عمران خان صاحب کو اندر کیا، تو یہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ ان کو ان سے بنیادی طور پہ خطرہ کیا ہے۔ یہ چند اہم جو ہے خبریں تھیں جو آپ کے سامنے رکھنی ضروری تھیں، اور سب سے بنیادی بات کہ ان سارے کے سارے کشیدہ حالات میں جو عالمی جنگ کی طرف دنیا کو گھسیٹ رہے ہیں اور کھینچ رہے ہیں، پاکستان کہاں ایگزسٹ کر رہا ہے، پاکستان کی معیشت کہاں ایگزسٹ کر رہی ہے، اور پاکستان 91 سے لے کے ٹل 2024 تک جو ہے پاکستان نے کتنی دفعہ قرض لیا IMF سے۔ انڈیا آپ کا جو روایتی حریف جس کو آپ کہتے ہیں، جس کے ساتھ آپ کی بالکل ایم اے ٹکر بن جاتی ہے، آپ کسی پازیٹیو وے میں ان کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں کرتے۔ 91 سے ٹل 2024 تک تقریباً 33 سال ہو گئے ہیں، آپ کے روایتی حریف بھارت نے ایک دفعہ بھی IMF سے قرضہ نہیں لیا۔ اس سے پیچھے ہسٹری دیکھی جائے تو 45 سالوں میں جو ہے بھارت نے 6 دفعہ قرض لیا IMF سے، جبکہ پاکستان نے 27 دفعہ قرض لے لیا ہے۔ تو یہ اصل مقابلہ، اگر وہ آپ کا روایتی حریف ہے تو ترقی میں ان سے مقابلہ کریں، IT ڈیولپمنٹ میں ان سے مقابلہ کریں، اپنی گروتھ ریٹ میں ان سے مقابلہ کریں، اپنی تعلیم میں ان سے مقابلہ کریں، اپنے روزگار میں اور معیشت میں ان سے مقابلہ کریں، یا صرف اس بات پر ہمارے لوگ خوش ہیں کہ جی ہمارے فوجی کی ٹانگ جو ہے وہ انڈین فوجی سے زیادہ اونچی جاتی ہے بارڈر پہ پریڈ کرتے ہوئے، تو اس بات میں ہماری پوری قوم خوش ہے۔ تو امید ہے آج کا عنوان، آج کی باتیں آپ سب کی سمجھ میں آئیں گی۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا کہ دنیا جو ہے تیسری عالمی جنگ کی طرف بڑھ رہی ہے تو اس میں ہمارا کردار کیا ہو سکتا ہے، اور پاکستان اس ساری صورتحال میں کہاں پہ ایگزسٹ کر رہا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، آئندہ ملیں گے انشاءاللہ ایک نئے عنوان، نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے السلام علیکم۔